اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، نور الہدا کے اجرا میں خوش آمدید، مرحبا۔ پیارے دوستو، تحریک کے بارے میں ہماری فصل چل رہی تھی، اس کے متعلق ایک مسئلہ ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اب ایک ہی مسئلہ رہ گیا تھا دوسرا اس فصل میں، ہم نے پڑھنا ہے وفی الثیاب المختلطۃ یتحری سواء کان اکثرها طاہرا او نجسا۔ یہ دو جملے ہیں، دو ترکیبیں ہوگی، یعنی علیحدہ علیحدہ۔ ایک ترکیب وفی الثیاب المختلطۃ یتحری، اس کی ہوگی فی، وہ شروع میں آ رہی ہے، استئنافیہ ہے، فی حرف جار ہے، الثیاب یہ معرفہ ہے، مختلطۃ یہ بھی معرفہ ہے۔ اب جب دو معرفہ آ جائیں تو قاعدہ ہے کہ موصوف صفت بنتے ہیں۔ پھر کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ موصوف صفت میں تو مطابقت ہوتی ہے، الثیاب جمع ہے اور جو مختلطۃ ہے وہ مؤنث ہے اور واحد ہے، واحد مؤنث ہے، تو یہاں تو مطابقت نہیں پائی جا رہی۔ تو آپ کو یہاں ایک قاعدہ بتا دیتا ہوں کہ الثیاب جو ہے یہ جمع مکسر ہے، اور جمع مکسر جو ہوتی ہے وہ واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے۔ اس کی جب صفت لگائی جاتی ہے تو وہ واحد مؤنث ہی لگائی جاتی ہے، یا اگر کوئی اور اس کا متعلق ہو، کرنا ہو، ضمیر بھی واحد مؤنث والی ضمیر ہی اس کے بارے میں آئے گی۔ تو الثیاب یہ واحد مؤنث کے حکم میں ہے، تو اس لیے صفت یہ آ گئی۔ اب جب دونوں معرف آئیں تو موصوف صفت بن جائیں گے، موصوف صفت مل کر یہ فی جار کا مجرور ہو جائے گا۔ یہ جو الثیاب بھی ہم جر دے رہے ہیں فی حرف جر کی وجہ سے، اور مختلطۃ پر جر دے رہے ہیں وہ تابع یعنی صفت ہونے کی وجہ سے دے رہے ہیں، کہ موصوف صفت کا بھی اعراب ایک طرح کا آتا ہے۔ تو فی اپنے جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لو مقدم ہوگا، یتحرا کا یتحرا فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، فعل فاعل مل کر اور متعلق مقدم جو متعلق تھا ظرف لو اس سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا، جملہ فعلیہ خبریہ۔ یہ ہماری ایک ترکیب ہوگی۔ دوسری کر لیتے ہیں، سواء کان اکثرها طاہرا او نجسا۔ سواء کی تین طرح ترکیب ہو سکتی ہے، سواء کی تین طرح ترکیب ہو سکتی ہے۔ ایک ترکیب یہ ہے کہ سواء یہ مبتدا ہوگا اور اس کی جو خبر ہے وہ محذوف ہوگی، امرین۔ سواء اس وقت سیان کے معنی میں ہوگا، تثنیہ کے معنی میں ہوگا، سیان امرین، امرین یہ اس کی خبر بن جائے گی۔ ایک ترکیب یہ ہے، یعنی سواء پر ہم پیش پڑھ رہے ہیں مبتدا ہونے کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں۔ دوسری ترکیب اس کی ہے کہ سواء کو خبر مقدم بنا لیں اور کانا اکثرها طاہرا او نجسا، یہ پورا جملہ مل کر مبتدا مؤخر ہو جائے گا، مفرد کی طویل میں ہو کر مبتدا مؤخر اور خبر مقدم مل کر یہ جملہ بن جائے گا۔ اور تیسری ترکیب یہ ہے کہ سواء کو المستوی کے معنی میں لیں اور اس کو مبتدا بنائیں، سواء کو مبتدا بنائیں، آگے والا جو سارا جملہ ہے وہ خبر بن جائے گا۔ یہ اس کی تین ترکیبیں ہیں۔ تو سواء کان اکثرها طاہرا او نجسا، یہ اس کی ترکیب کر لیں۔ کان فعل ناقص ہے، فعل ناقص جو ہوتا ہے تو اس کا اسم بھی ہوتا ہے، خبر بھی ہوتی ہے، اس کا اسم مرفوع ہوتا ہے، خبر منصوب ہوتی ہے۔ تو اکثرها یہ کانا کا اسم ہے، مرفوع ہے، پڑھ رہے ہیں، کانا کے اسم ہونے کی وجہ سے مرفوع پڑھ رہے ہیں، اور ہا ضمیر ہے اس کی، اکثرها مضاف الیہ مل کر کانا کا اسم، طاہرا معطوف علیہ ہے کیونکہ اس کے بعد حرف عطف او آ رہا ہے، اور اس کے بعد نجسن جو ہے یہ معطوف علیہ، معطوف سے مل کر کانا کی خبر ہو جائے گی۔ فعل ناقص کی خبر منصوب ہوتی ہے تو اس لیے منصوب پڑھ رہے ہیں طاہرن پر نصب آ رہا ہے۔
تو فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر پھر یہ بن جائے گا سوا ان کی. آپ 3 طرح ہم نے ترکیب کی ہے، تو اسی طرح یعنی اگر اس کو ہم خبر بنا سکتے ہیں اور مبتدا مقدم بھی بنا سکتے ہیں. یہ ہمارے دونوں جملوں کی ترکیب ہو چکی ہے آج کے سبق کی. اور مسئلہ کیا بیان ہو رہا ہے؟ پیچھے مسئلہ بیان ہوا تھا اس فصل میں کہ جب برتن آپس میں مل جائیں، ان میں سے اکثر پاک ہوں گے تو وضو کے لیے بھی طہاری کریں گے، پینے کے لیے بھی طہاری کریں گے، اور اگر اکثر نجس ہوں گے تو پھر پینے کے لیے طہاری کریں گے اور وضو کے لیے طہاری نہیں کریں گے. یہ مسئلہ بیان ہوا تھا. اور آج جو فسیاب سے مسئلہ بیان کر رہے ہیں، کپڑوں کا بیان کر رہے ہیں کہ اگر کپڑے خلط مغلط ہو جائیں، مل جائیں آپس میں، تو اس وقت اگر یہ برابر ہے کچھ پاک ہوں کچھ ناپاک ہوں، یعنی زیادہ ناپاک ہوں اور کم پاک ہوں، یا کم ناپاک ہوں اور زیادہ پاک ہوں، یہ قید نہیں ہے. ہر صورت میں یعنی 10 کپڑے ہیں، 10 کپڑوں میں سے 8 کپڑے ناپاک ہیں، 2 پاک ہیں، تو پھر بھی غور و فکر کریں گے. اور اگر 2 کپڑے ناپاک ہیں اور 8 پاک ہیں تو پھر بھی غور و فکر کریں گے. کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ کپڑوں کا کوئی خلیفہ نہیں ہے، کپڑے تو پہن کر نماز پڑھنی ہے، اس لیے ہر صورت میں طہاری کریں گے. اگر کپڑے آپس میں یعنی مل جائیں پاک اور ناپاک کپڑے، تو اس میں طہاری کریں گے. اگرچہ کپڑے اکثر پاک ہیں یا اکثر نجس ہیں، اس میں کوئی بات نہیں ہے، یہ برابر ہی ہیں. اب ترجمہ دیکھ لیں کہ فسیاب سے ہم ترجمہ کرنے لگے ہیں. دیکھ لیں کہ خلط ملط کپڑوں میں، یعنی صفت کا پہلے کر کے پھر کریں گے کہ اگر خلط ملط یعنی مل گئے جو کپڑے ہیں ان میں طہری ہے، یتحرا طہری کریں گے، برابر ہے کہ ہو اکثر ہوں ان کپڑوں میں اکثر ہوں پاک یا اکثر ہوں نجس. تو یہاں ہماری ترکیب، ترجمہ اور مسئلہ بھی بیان کر دیا. یہ فصل ہماری مکمل. اس کے بعد اگلی فصل آ رہی ہے، وہ علیحدہ ہے، تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں وہ پڑھیں گے. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.